अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: ورفعنا لك ذكرك. وقال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. सभी हजरात एक मर्तबा मोहब्बत के साथ, अदब के साथ, एहतराम और अज़मत के साथ, खुलूस लिल्लाहियत के साथ दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही। बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही। हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तो ये क़िस्सा मुख्तसर। किताब फितरत के सरे वरक़ पे जो नाम अहमद रक़म न होता, किताब फितरत के सरे वरक़ पे जो नाम अहमद रक़म न होता, तो नक्श हस्ती उभर न सकती वजूद लोहो कलम न होता। ये फूल न होता तो कलियों का तबस्सुम भी न होता, ये फूल न होता तो कलियों का तबस्सुम भी न होता, ये गुल न होते तो बुलबुल का तरन्नुम भी न होता। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बेज़ादारी, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बेज़ादारी, आंचे खुबा हमादारम तू तन्हादारी। मेरे निहायत वाजिबुल एहतराम, काबिल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, आज हम सबों के लिए इंतहाई खुशी और मसरत का मौका है कि हम इस वक्त जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर एक प्रोग्राम में तशरीफ रखे हुए हैं। उन्वान भी बड़ा ही अहम उन्वान है, मुतबर्रक उन्वान है, और जिस जगह पर बैठे हैं वो घर भी सारे घरों से अफजल और आला अल्लाह का दरबार है।
بہت ہی قبولیت کی گھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آج کی اس مجلس کو بے انتہا قبول فرمائے۔ جن حضرات نے اس کے لیے کاوشیں کی ہیں، محنتیں کی ہے، جدوجہد کی ہے، خصوصاً ہمارے صدر محترم جناب الحاج مختار احمد صاحب دامت برکاتہم، اور اسی طریقے سے ہمارے جناب امیر صاحب قبلہ، جنہوں نے ہمارے لیے ایک اہم موقع فراہم کیا کہ مہمان خصوصی حضرت مولانا افسر علی رشادی صاحب دامت برکاتہم امام و خطیب مسجد نعمت بھی کولار کو دعوت سخن دیا، اور ہماری چھوٹی سی لبیک پر، اس تھوڑی سی دعوت پر حضرت تشریف فرما ہے، تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کے آنے کو قبول فرمائے، اور حضرت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں موقع نصیب فرمائے۔ اصل بیان تو حضرت کا ہونا ہے۔ میں حضور کی سیرت کو کیا بیان کروں اور کہاں سے بیان کروں؟ ہر بیان کرنے والا یہی کہتا ہے کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر کہ اگر اللہ رب العزت والجلال کے بعد کوئی اعلیٰ اور افضل مرتبے کے اعتبار سے ہے تو وہ ہم سب کے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی ہے۔ بڑے بڑے شاعر ادبا آئے اور ہر ایک نے یہی جملہ کہا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ حضور کی شان اقدس میں چند اشعار بھی گنگنا دوں تاکہ میرا بھی ان نامور شعراء کرام میں جو حضور علیہ السلام کی تعریف و توصیف بیان کرتے، میرا بھی اس حقیر کا بھی نام آ جائے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس شامل ہونے کو قبول فرما لے۔ آپ جو ہے سنجیدگی کے ساتھ سماعت فرما لیں۔ ہوئے ہیں کونین جی سے روشن، وہ ماہتاب حجاب میں ہے، ہوئے ہیں کونین جی سے روشن، وہ ماہتاب حجاب میں ہے، نثار جس پہ ہے سارا عالم، نثار جس پہ ہے سارا عالم، وہ جانے جانا نقاب میں ہے، ہوئے ہیں کونین جس سے روشن۔ اگلا مصرع سماعت فرمائے۔ ہے کس کی جرأت کرے جو توصیف اس نبی کی، ہے کس کی جرأت کرے جو توصیف اس نبی کی، کہ ذکر محمود دو جس نبی کا، کہ ذکر محمود دو جس نبی کا، خدا کی روشن کتاب میں ہے، کہ ذکر محمود دو جس نبی کا، خدا کی روشن کتاب میں ہے۔ اس کلام کا بہت ہی پیارا شعر جس میں سارے انسانوں کو شاعر نے اللہ کی عبادت کی طرف جھنجھوڑا ہے، سماعت فرمائے۔ عبادت روح
نبی کی طاعت سبھی پہ لازم ہے اس جہاں میں، عبادت رب نبی کی طاعت سبھی پہ لازم ہے اس جہاں میں، نہ مانا جس نے یہ حکم محکم، وہ بندہ حق کے عتاب میں ہے۔ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کوئی نہیں کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہے، اللہ کے قہر کے مستحق ہے۔ عبادت رب نبی کی طاعت سبھی پہ لازم ہے اس جہاں میں، نہ مانا جس نے یہ حکم محکم، وہ بندہ حق کے عتاب میں ہے۔ بیان کی ہے خدا نے جس کی صفت سراج منیر کہہ کر، بیان کی ہے خدا نے جس کی صفت سراج منیر کہہ کر، وہ عروض طیبہ میں سبز گنبد، وہ عروض طیبہ میں سبز گنبد کی آڑ میں کر نقاب میں ہے، نثار جس پہ ہے سارا عالم۔ اس کلام کا آخری بند جو کہ یہ کلام لکھے ہیں وہ میرے خود استاد محترم ہیں، جن کا نام نامی حضرت مولانا سید عبدالعزیز ظفر جنک پوری رحمت اللہ علیہ، دلی کے ایک نامور شعراء میں سے ایک شعراء ہیں، ان کا یہ کلام ہے، میں نے ان سے بہت زمانے پہلے سیکھا تھا، سماعت فرمائے۔ جہاں میں ہر سو ہے ان کا، بلند تر ہے مقام ان کا، جہاں میں ہر سو ہے ان کا، بلند تر ہے مقام ان کا، نہیں ظفر کو ہی ان کا ہمسر، نہیں ظفر کو ہی ان کا ہمسر، نہ کوئی ان کے جواب میں ہے، نثار جس پہ ہے سارا عالم، وہ جانے جانا مقام میں ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں ٹوٹا بوریا بچھونا تھا۔ میرے معزز سامعین کرام، اسٹیج پر رونق افروز
حضرت مہمان خصوصی دامت برکاتہم و فیوزہم، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو ایمان اور اسلام سے سرفراز فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ حضور علیہ السلام کی امت میں ہونا نصیب فرمایا۔ یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے اور بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اسی لیے کیونکہ حضور علیہ السلام ہی اس ساری کائنات کے بنانے کا ذریعہ بنے ہیں۔ حضور کی تعریف انسان تو کیا جانور بھی کرتے تھے، چرند پرند درند درخت پہاڑ بیاباں سب چیزیں جو ہے حضور کی تعریف اور توصیف بیان کرتے تھے۔ حضور کے اخلاق ہی ویسے تھے کہ ہر انسان مجبور ہو جاتا تھا حضور کی تعریف کرنے پر۔ اب صرف تعریف کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ انسانوں کو تعریف سے آگے بڑھ کر حضور سے محبت بھی اور ساتھ ہی ساتھ حضور کی اطاعت بھی کرنی پڑے گی۔ آج کمی یہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن حضور کی اتباع ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، جب انسان کے اندر حضور کی اتباع آ جاتی ہے، پیروی کرنے کا جذبہ آ جاتا ہے، تو پھر وہ انسان اللہ کے یہاں مقبول بن جاتا ہے، اللہ کے یہاں برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ مثال ہمارے سامنے ہے، عبرتیں ہمارے سامنے ہے، نمونے ہمارے سامنے ہے۔ وہ صحابہ جنہیں کوئی نہیں جانتا تھا، حضرت عمر کو کوئی نہیں جانتا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کوئی نہیں جانتا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کوئی نہیں جانتا تھا، حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نسبت میرے پیارے حبیب، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے تو پھر وہ صدیق اکبر بن جاتے ہیں۔ حضرت عمر کو عمر کوئی نہیں جانتا تھا کہ عمر کون ہے، لیکن جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لے آتے ہیں وہ پھر فاروق اعظم بن جاتے ہیں، حق اور باطل میں تمیز کرنے والے بن جاتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نسبت میرے آقا سے ہو جاتی ہے تو پھر وہ صحابت کے علم مدار بن جاتے ہیں۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن جیسے ہی بچپنے میں جوانی میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں تو پھر شجاعت اور بہادری کے علم مدار بن جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہمارے لیے وہ سب کے سب کیا ہے؟ نمونے ہیں۔ وہ سب کے سب ہمارے لیے آئیڈیل ہے، وہ گول ہے، ہمیں ان کی پیروی کرنی ہے۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا، چاروں یاروں سے جس کو محبت نہیں، وہ صحابہ کی تعظیم کرتا نہیں۔ چاروں یاروں کو جس سے محبت نہیں، وہ صحابہ کی تعظیم کرتا نہیں۔ سمجھ لو وہ جیتے جیتے فنا ہو گیا، سمجھ لو جیتے جیتے وہ فنا ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہم سبوں کے لیے نمونہ ہے۔ میرے عزیزوں، صحابہ حضور کی سنتوں پر اس طرح عمل کرتے تھے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ متاع زندگی کی سب سے اہم کنجی حضور کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ صحابہ حضور کی ایک ایک ادا پر فنا ہو جاتے تھے۔ آپ اور میں ایک واقعے کی طرف جاتے ہیں۔ حضرت
عثمان غنی رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ المکرمہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس پیارے صحابی کو مکہ المکرمہ بھیج رہے ہیں صلح حدیبیہ کی کچھ بات کرنے کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے چچا کے یہاں جا کر تشریف رکھتے ہیں، رات میں رات گزارتے ہیں، اس کے بعد صبح ہو جاتی ہے۔ صبح ہونے کے بعد اب مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں قریش مکہ کے سرداروں کے پاس۔ تو جانے سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جو پائجامہ تھا وہ پنڈلی تک تھا، آدھی پنڈلی تک آپ کا پائجامہ تھا۔ تو ان کے چچا زاد بھائی نے کہا کہ آپ جہاں جا رہے ہیں مذاکرات کرنے کے لیے، وہاں کے سرداروں کی عادت یہ ہے کہ وہ اپنا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھا کرتے ہیں، اور آپ کا پائجامہ پنڈلی تک ہے، آدھی پنڈلی تک ہے۔ اگر آپ اسی حالت میں جا کر ان سے مذاکرات کریں گے تو پھر آپ کے باتوں میں وزن نہیں ہوگا، آپ کی بات وہ مانیں گے نہیں۔ میرے عزیزوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ عجیب جملہ فرمایا کہ دیکھو، میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کو یہی دیکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ تھی کہ آپ اپنے پائجامہ کو آدھی پنڈلی تک رکھتے تھے۔ میں نے بھی اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتے ہوئے، عادت شریفہ کو دیکھتے ہوئے آدھی پنڈلی تک پائجامہ چڑھایا ہے اور پائجامہ کو رکھا ہے۔ میری بات مانے یا نہ مانے، بات بنے یا نہ بنے، ازار لا حکذا ازار صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ میں اپنا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے کر لوں، اس لیے کہ میرے آقا کی سنت یہی ہے کہ آدھی پنڈلی تک پائجامہ رکھا جائے۔ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ایک قدم بھی ہٹ نہیں سکتا۔ دیکھا میرے عزیزوں، یہ ہے حضور اس کی سنتوں کو ادا کرنے کا شوق اور جذبہ۔ آگے چلیے، آج کے دور کے لحاظ سے میں ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ لوگوں سے جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی دین کی طرف آؤ، دین کے احکامات پر عمل کرو، تو کہتے ہیں کہ بھائی آج کا دور مشقت بھری زندگی گزارنے کا ہے، اور آج کے دور میں پیسوں کی سخت ضرورت ہے، ہم کیسے دین اسلام پر عمل کریں؟ میرے عزیزوں، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قربانیاں آپ دیکھیے، اتنی غربت میں رہنے کے باوجود بھی وہ آقا کی سنتوں سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ جو حکم ہوتا تھا وہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے، تسلیم کرتے ہوئے، مانتے ہوئے جو ہے عمل کر لیتے تھے۔ جب تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جب شراب کی حرمت کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ یہ آیت مبارکہ اترتی ہے سورہ مائدہ کی۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں میں ایک منادی کو بھیجتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں یہ آواز لگاؤ کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، شراب حرام کر دی گئی ہے۔ انما الخمر قد حرمت، کہ شراب آج سے حرام ہے۔ مدینے کی گلیوں میں منادی آواز دیتا ہے، کہتے ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں گلاس تھے، جن کے ہاتھوں میں شراب کا جام تھا، وہ آواز سننا تھا کہ سب کے سب اپنے گلاس کو پھینک دیتے ہیں، اپنے مٹکوں کو توڑ دیتے ہیں اور شراب کو بہا دیتے ہیں۔ مدینے کی گلیوں میں شراب ایسی بہ رہی تھی جیسے کہ پانی برسنے کے موقع پر نالیوں میں پانی بہتا ہے۔
نالیوں میں پانی بہتا. اس خاص موقع پر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جو ایک عظیم ترین صحابی ہیں، ان کے گھر میں اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور شراب کے جام کے دسترخوان لگے ہوئے تھے. اس میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، اسی طریقے سے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، اور اسی طریقے سے اور حضرت عبید اللہ ابن جراح رضی اللہ عنہ، یہ تینوں کے تینوں اجل صحابہ بیٹھ کر شراب کی مجلس میں تھے. اور حضرات میں عرض کر رہا تھا کہ شراب کی محفل لگی ہوئی تھی. حضرت عبید اللہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ بھی اس مجلس میں تھے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھی تھے. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بھی تھے. اسی درمیان میں یہی آیت کریمہ نازل ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. کہتے ہیں کہ یہ آواز ان پینے والوں کے کانوں میں بھی پڑی اور اس وقت پلانے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ بھی تھے. کہتے ہیں میرے کان میں بھی یہ آواز آئی تو میں نے یہ تمام کے تمام سراہیاں اور یہ مٹکے پھینکے اور یہ آواز ان مہمانوں کے کانوں میں بھی جب
کہ باہر جا کر دیکھ لیں کہ کیا آواز ہے. وہیں بیٹھے بیٹھے یہ تمام کے تمام سراہیاں اور مٹکے توڑ دیے اور سب کے سب باہر نکلے اور اپنے گھروں کو پہنچے اور فوراً غسل اور وضو بناتے ہوئے فوراً مسجد کی طرف دوڑے اور مسجد میں جا کر دیکھ رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر یہی آیت جاری ہے. میرے عزیزوں ذرا دیکھیے اتباع اور پیروی کرنے کا شوق حضرات صحابہ کرام میں کتنا بھرا ہوا تھا, کتنا شوق تھا. آج اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے, ہماری آنکھوں کے سامنے سنتوں کے پامال ہو رہے ہیں, سنتوں کا جنازہ منایا جاتا ہے. ہم خود اپنی ذات میں غور و فکر کریں, یہ داڑھی رکھنا عظیم ترین سنت ہے. ایک مشت برابر داڑھی رکھنا سنت بھی ہے اور واجب بھی ہے. لیکن ہم ذرا اپنے آپ میں غور و فکر کریں کہ ہم کتنی مرتبہ یہ بات سنتے ہیں کہ بھائی داڑھی رکھنا واجب ہے, داڑھی رکھنا واجب ہے. کیا ہمارا دل کبھی گوارا کیا کہ بھائی نہیں, آج سے میں عہد کرتا ہوں کہ اگر میں آج سے اپنے چہرے پر اس طرح پھراؤں تو مجھ سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں. کتنی دفعہ ہم یہ بات سنتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ داڑھی رکھنا یہ واجب ہے, یہ عظیم نبیوں کی سنت بھی ہے, لیکن ہمارے کانوں میں جوں تک بھی نہیں. میرے عزیزوں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہمارا ایمان پکا نہیں ہے, ہم کچے ایمان والے ہیں اور اللہ کی مدد اور نصرت باسنے کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم کامل طور پر مومن ہوں. کامل طور پر مومن ہونے پر ہی اللہ کی مدد اور نصرت آتی ہے. اسی لیے شاعر نے کہا کہ لطف جینے کا اسے حاصل نہیں, لطف جینے کا اسے حاصل نہیں جو نبی کے عشق میں کامل نہیں. جو نبی کے عشق میں کامل نہیں اسے زندگی کا مزہ آئے گا ہی نہیں. زندگی جینے کا مزہ اگر لینا ہے میرے عزیزوں, صحابہ کی زندگی کو ہم پڑھیں اور صحابہ کی زندگی کو ہم اپنی زندگی میں داخل کریں اور نافذ کریں. صحابہ کتنا ہی بڑا نقصان اگر ان کا ہو جاتا تھا, حضور کی تعلیم اگر سن لیتے تھے, حضور کا کوئی حکم آ جاتا تھا, سب کچھ چھوڑ دیتے تھے. اسی شراب کے حرمت کے وقت ایک صحابی ملک شام کو سفر پر جا رہے ہیں, پیسہ اکٹھا کر کے تو وہاں سے شراب لے کر خریداری کر کے اپنے یہاں بیچیں گے اور اس کی فروخت کریں گے. وہ کافی دنوں کے بعد ملک شام سے واپس آ رہے ہیں. راستے میں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اب مدینے میں شراب کی حرمت آ گئی ہے. کہتے ہیں تاریخ میں لکھا ہوا وہ صحابی اسی پہاڑ سے جہاں سے آ رہے تھے وہیں پر وہ ساری سراہیاں اور وہ صحیح سارے مٹکے رکھ دیے اور رکھنے کے بعد حضور کے پاس آئے اور آ کر ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے میرے لیے کیا حکم ہے. میں اتنے زمانے سے جو ہے آ رہا ہوں اور کافی دنوں سے یہ تجارت کر رہا ہوں, میرے لیے کیا حکم ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حکم اور کے لیے ہے وہ حکم تمہارے لیے بھی ہے. وہ صحابی جاتے ہیں اور اسی پہاڑ پر ساری کی ساری شراب کو بہا کر آ جاتے ہیں. میرے عزیزو یہی ہے سچی محبت, یہی ہے سچی محبت اور عاشق رسول. آج ہم کس زبان سے کہتے ہیں کہ عاشق رسول ہے؟ اگر عاشق رسول اگر ہیں تو پھر ہمیں اپنے اسلاف کی زندگیوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنے ہوں گے. حضرات علماء کرام میں حضرات علماء دیوبند کا بھی نام آپ نے سنا ہے, بڑے عاشق رسول تھے, بڑے عاشق رسول تھے. حضرت مولانا اسی قافلے کا ایک بزرگ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ, نام سنا ہے آپ نے. بہت عظیم ترین بزرگ گزرے, عظیم ترین بزرگ گزرے. جس کتاب کو ایک مرتبہ دیکھ لیتے حضرت وہ پوری کتاب زبان یاد کر لیتے, پوری کتاب کا نقشہ ان کے ذہن میں آ جاتا تھا. اتنے بڑے ذہانت کے مالک تھے. تقویٰ اور پرہیزگاری دیکھیے میرے عزیزوں, ان کے بارے میں کتابوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت قرآن اور حدیث کو بغیر وضو کے
دینیات کی کتاب بھی بغیر وضو کے نہیں چھوتے تھے. اللہ اکبر. دینیات کی کتاب بھی بغیر وضو کے نہیں چھوتے تھے. اور اسی طریقے سے اسی قافلے کے ایک امیر کارواں حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا عشق دیکھیے. 18 سال تک مسجد نبوی میں درس حدیث دینے کا انہیں فخر حاصل ہے. کتنے سال؟ 18 سال درس حدیث کہاں پر دیتے تھے؟ حضور کے روضہ اطہر کے سامنے مسجد نبوی میں. جب حدیث کی تلاوت کرتے تو کہتے قال صاحب هذا القبر صلی اللہ علیہ وسلم. 18 سال کے درس دینے کے بعد جب دیوبند کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں ان کا عشق دیکھیے. بلکہ وہیں پر جب تک تھے حضرت کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جب روزے اطہر پر گرد و غبار لگ جاتے, دھول وغیرہ پڑ جاتے تو حضرت کیا کرتے تھے؟ حضرت الگ سے کوئی جھاڑو وغیرہ نہیں لیتے تھے. حضرت اپنی داڑھی مبارک سے ہی اس روزے اطہر پر جھاڑو دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ سنت بھی اسی روزے کے صدقے سے مجھے ملی ہے, اسی لیے میں اسی پر قربان کر رہا ہوں. یہ کون ہے میرے عزیزو؟ یہ اس شیخ الاسلام حسین احمد مدنی ہے جن کے فرزند ابھی ہمارے درمیان موجود ہے, جن کا نام حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہ صدر جمعیت علماء ہند. یہ ان کے والد محترم حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی, یہ والد ہیں حضرت ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہ. اسی طریقے سے اسی قافلے کے ایک اور شخص کو دیکھیے جو بالکل ناتوان کمزور ہے, نحیف ہے, جن کا نام آپ نے سنا ہے حضرت مولانا الیاس کانوی رحمۃ اللہ علیہ. یہیں سے بزرگ ہیں کہ ہر گھر میں جاتے تھے اور کمزور قسم کے شخص بستروں کو اپنے کندھے پر لیتے تھے, لوگوں کے دروازوں پر جا کر کہتے تھے کہ لوگوں اللہ کے دین کو سیکھ لو, اللہ کے دین کو سیکھ لو. عزیزو, ہم کیا عاشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں؟ یہ ہے عاشق رسول. اگر ہم سچے شیدائی بننا چاہیں تو پھر ہمیں انہی اسلاف کی زندگیوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنا ہوگا. اسی لیے کہا ہے کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے, کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. ارے دنیا کی چیزیں معمولی ہے, لوح و قلم بھی آپ کے لیے ہے. شرط یہ ہے کہ ہم صحیح اتباع حضور کی کرنے لگ جائیں, حضور کی سنتوں کو زندہ کرنے والے بن جائیں. میں تو کچھ باتیں کرنے کے لیے بیٹھا تھا, بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہی ہوئی باتوں پر اور سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اصل تو ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا افسر علی رشادی صاحب دامت برکاتہ ہو, بس امام و خطیب مسجد نعمت بھی کولار کا ہونا ہے. میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات سنجیدگی کے ساتھ سچے دل سے حضرت کا پر لفظ بیان سنیں اور حضرت کے لیے دعا بھی فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کے آنے کو قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ حضرت کی محنتوں کو قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے تمام کے تمام وہ ساتھی جنہوں نے اس کے لیے کوششیں کی, اللہ تعالیٰ ان کی خدمتوں کو بھی قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں حضرت سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ حضرت اپنا بیان لوگوں کے سامنے پیش فرمائے. کٹ